ہم ہیں شیعہ حیدر کے، ہم ہیں شیعہ، ہم ہیں شیعہ حیدر کے، ہم ہیں شیعہ، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، 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 شیعان علی ہم ہیں، اعلان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی عطرتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین واللعن علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ برادران عزیز، علم ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کے بغیر انسان اندھیروں کی گھاٹیوں میں گھومتا پھرے اور اسے رستہ میسر نہ آئے۔ میں آج کی یہ مجلس چونکہ حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، مولانا محمد موسیٰ نجفی علی اللہ مقامہ، مولانا حسن عسکری عابدی علی اللہ مقامہ، اور جناب ذاکر مسافر شام سید گدا حسین شاہ اور دیگر علماء کرام مراجع کرام کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے۔ مختصراً مجھے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کا ایک نام علم رکھا گیا ہے، اور اس کو آپ اگر قرآن مجید کے اندر پڑھنا چاہیں تو ابتدائے قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا۔ قرآن مجید میں اور علمہ بالقلم، قلم سے لکھنا بھی سکھایا۔ علمک ما لم تکن تعلم، تجھے وہ سب کچھ بتایا جو کچھ تو نہیں جانتا تھا۔ اور تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا۔ کائنات کی ابتدا میں جب پہلا انسان اللہ نے خلق فرمایا جناب آدم علیہ السلام، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار کیا ملائکہ کے سامنے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرما چکا تو علمہ آدم الاسماء کلہا کہہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آؤ انبئونی باسماء ہؤلاء، اب تم مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بس جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں کے اوپر فضیلت دی تو علم کی وجہ سے۔ تو علماء وہ ہیں جو ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نبی کو علم کے ساتھ بھیجا، کتاب کے ساتھ بھیجا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بڑے
جو منصب بیان کیے اس میں یتلو علیہم آیات ہی، آیاتوں کی تلاوت، یزکیہم تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ 4 منصب پیغمبر کو عطا کیے. یعنی پیغمبر کا ایک عہدہ معلم الکتاب بھی ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پیغمبر کو جو 4 منصب اللہ کی طرف سے عطا کیے تھے، وہ چاروں باتیں علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا وارث وہ ہوگا جو آیتوں کی تلاوت کرے. تو کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی سے بہتر قاری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اور اگر علم قرآن کی بات ہوگی، معلم کتاب ہونے کی بات ہوگی، تو پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر حکمت کی بات ہوگی تو پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یاد رکھیے، علم کے بغیر انسان کی زندگی حیوانیت سے بدتر ہے، اور علم ہی وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان کے اندر تمیز پائی جاتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا قرآن مجید کے اندر کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، کہ ہر گروہ میں سے چند آدمی نکلیں اور جا کے دین کو سمجھیں. تو تفقہ فی الدین کا حکم بھی قرآن میں، علم کی فضیلت کا علم قرآن میں. اول ما خلق اللہ العلم، یہ بھی حدیث ہے اصول کافی کے اندر کہ سب سے پہلے میں نے جس چیز کو خلق کیا وہ ہے علم. لہذا علماء کے بارے میں بدگمانیاں کرنا، علماء کے خلاف سازشیں کرنا، لوگوں کو علماء کے خلاف ورغلانا، یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ دنیا کے اندر علم حاصل کریں. شیطان نہیں چاہتا کہ علم کی روشنی میں رہیں، کیونکہ لوگ اگر علم کی روشنی میں رہیں گے تو پھر انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہی ہیں جو علماء ہیں. ان علماء میں اعلیٰ ترین مثال، اعلیٰ ترین لوگ یقیناً محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد ان کے چاہنے والے ہیں، اس کے بعد ان کے ماننے والے وہ لوگ جنہوں نے کسب علم کیا ہے. علامہ طالب جوہری دامت برکاتہ اللہ مقامہ ساری زندگی علم ہی کی روشنی سے پوری دنیا کو متاثر کرتے رہے کہ ہر آدمی ان سے پیار کرتا تھا. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ اللہ مقامہ سے پیار لوگوں کا علم کی وجہ سے تھا کہ وہ علم قرآن اور علم حدیث، علم فقہ، علم اصول، علم کلام، معنی بیان، ادب اور تمام تر دنیاوی علوم کے اندر ایک کمال رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا. اسی طریقے سے ہمارے استاد العلماء مولانا محمد موسیٰ نجفی اللہ مقامہ، جنہوں نے نجف اشرف میں استاد العلماء علامہ طالب جوہری صاحب کو پڑھایا. علامہ صاحب اس بات کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ بہت بہترین عالم اور ہمارے استاد رہے نجف اشرف میں. مولانا حسن عسکری صاحب قبلہ اللہ مقامہ صدر اللہ فاضل تھے، جنہوں نے پوری زندگی علوم آل محمد کی ترویج نشر و ارشاد کے اندر صرف کی. سارے علماء یہی کرتے ہیں. قرآن مجید نے پھر سوال بھی کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سورہ مبارکہ زمر کی 9ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یقیناً علماء کا درجہ افضل ہے، علماء کا درجہ شہید کے برابر. علماء ورثۃ الانبیاء ہیں. علماء کے ساتھ رہنا زندگی کی علامت ہے. علم حاصل کرتے ہوئے مر جانا شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے.
عالم کا رات بھر سونا، عبادت گزار کا بغیر علم کے رات بھر عبادت کرنا، اس سے عالم کا سونا بہتر ہے۔ اور عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ ان تمام حدیثوں کو اور ان تمام آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ نحن الذین یعلمون، ہم وہ لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، وعدونا الذین لا یعلمون، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ لا یعلمون ہیں، یعنی آل محمد کے دشمن کے پاس علم آ نہیں سکتا اور آل محمد علیہ السلام سے علم الگ ہو نہیں سکتا۔ وشیعتنا اولو الالباب، اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہی وہ ہیں جو صاحبان عقل ہیں، عقل سے فیصلے کرتے ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل و خرد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے جنہیں مان کر ہم نے ان کی ووٹنگ بڑھانی ہے، بلکہ وہ رہنما ہیں جو ہمیں آخرت میں جنت تک پہنچانے والے ہیں، ہمیں نجات دلانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، عالم کا دنیا سے اٹھ جانا ایک اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جس کے لیے حدیث ہے کہ وہ اسلام میں رکھنا پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کی دیوار میں وہ خلا پیدا ہوتا ہے کہ جو کسی صورت بھی بھرا نہیں جا سکتا ہے، ہر عالم اپنی جگہ پر۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں مہاراج کرام نے، علماء کرام نے جس محنت کے ساتھ غیبت امام میں دین کو پروان چڑھایا ہے، آج ہمارے یہاں کے کچھ بدکار، بد علم اور شرابی، زانی، جواری، سود کھانے والے اور رشوت کھانے والے، اور پتہ نہیں ان کی ولادت بھی طہارت کے اوپر ہے یا نہیں، جو علماء و مہاراج کرام کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو چاہتے ہیں دنیا میں گمراہی پھیل جائے۔ کیونکہ میں آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ جس بستی میں عالم نہ ہو وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، کسی وقت بھی اس بستی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ایسی جگہوں پر نہ رہو جن جگہوں کے اوپر عالم موجود نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا، سورہ مبارک جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے واضح طور کے اوپر کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز تمام ہو جائے جمعہ کی، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت علماء میں جاؤ، علماء کے پاس جا کر بیٹھو، علماء سے جا کر سوال کرو، ان سے قرآن و حدیث کا علم سیکھو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج ہم سوگوار ہیں کہ اس گزشتہ 2 مہینوں کے اندر ہمارے بہت سارے علماء، خاص طور پر حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب، جن کا دنیا سے جانا ملت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو صدیوں میں بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ 15 سال تک میں نے ان کی کفس برداری کی ہے، دستبوسی کی ہے، ان کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ملت کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں بہت افسردہ تھا، لیکن پرسوں ہی رات کو، پرسوں دن میں صبح کی نماز کے بعد جب میں ان کے لیے قرآن خوانی کر کے سویا تو مجھے خواب میں آئے اور میں نے ان سے مصافحہ بھی کیا، میرا دل بھی مطمئن ہوا۔ ان کے والد محترم مولانا محمد مصطفیٰ جوہر علی اللہ مقامہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ زندہ لوگ ہیں، علماء زندہ ہیں۔ مر جانے کے بعد بھی علی علیہ السلام نے فرمایا آیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ، وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیں گے مرنے کے بعد، لیکن ان کے امثال، ان کی تصویریں، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی تربیت سینوں کے اندر اجاگر رہے گی، دلوں میں اجاگر رہے گی۔ آج ذکر حسین کرنے والا، مجالس اعضاء کو رونق دینے والا دنیا سے چلا گیا، لیکن بس ایک بات ہے
کہ دنیا سے گیا غمزدہ اپنے معصوم امام کی بارگاہ میں نے روایت میں علماء سے سنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب مومن کو مرنے کے بعد قبر میں سلایا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، تو سرحان امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، اور جب امیر المومنین چلے جاتے ہیں تو مومن کی قبر کے کونے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ مرنے والا پوچھتا ہے کون ہے اس عالم غربت میں میرے اوپر رونے والا اور میری قبر کے اندر آنے والا؟ آواز آتی ہے میں وہ ہوں جس پر دنیا میں تو گریہ کرتا رہا، میں علی اکبر کا مظلوم بابا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس نے 50 برس سے زیادہ مجالس پڑھی ہوں، عرصہ دیا ہو، لوگوں کو آل محمد کا تعارف کرایا ہو، کربلا کا تعارف کرایا ہو، ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے استقبال کیا ہوگا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہی وہ گریہ ہے، یہی وہ آنسو ہیں، یہی وہ مصیبتیں ہیں جن مصیبتوں کو یاد کر کے رونے پر دنیا میں اجر بھی ملتا ہے، گناہوں سے معافی بھی ملتی ہے۔ خدایا تو اس حسین کے صدقے میں جس کی بیٹی خیمہ گاہ کے اندر مصلی بچھا کر بابا کا انتظار کرتی رہی، اور جب بابا نہ آئے تو تھوڑی دیر کے بعد شمر ملعون نے جب خیمہ کے اندر داخل ہوا، جناب سکینہ نے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا حل رأیت ابی یا شیخ، شیخ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ عزیزان گرامی، شمر ملعون نے امام کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں ڈال دیا، سکینہ کو بابا کے کٹے ہوئے گلے پر منہ رکھ کے کہنے لگی بابا کس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا؟ بابا کس نے آپ کی گردن پر تلوار چلائی؟ بابا آپ کون ہے جو اس صغیر سنی میں میرے ہمدردی کرے گا؟ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا یمن۔ بہرحال حق محمد و آل محمد ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما، بہرحال جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کروا